جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته، خصوصا على سيدة النساء الجنة، سيدة النساء أهل الجنة، سيدة النساء العالمين، البطولة الزهراء الكبد خير الأنبياء، ستنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، زوج البتول ابن عم رسول خليفة رسول الله، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيدتنا فاطمة، سيدتنا زينب، وسيدتنا أم كلثوم، وسيدنا إمام حسن، وسيدنا إمام حسين وأولادهما، وأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أفضل منهم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وعلى أمام نبي الطائب الحمزة والعباس وأبي طالب، وعلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن سنجري الجميري، وعلى سلطان العارفين سيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. یا محمد بمنی بی سرسامہ مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایمان مددی، لیس لی غیرک یا سید مکی مدنی، سوئم افغن نظر بر من حیران مددی، عاصیم پر گناہم سخت غریبی دارم، رحم فرما بغریبی ز غریبا مددی، یا نبی کشتی امت بکف ہمت توست، ادری برتغم صدمہ طوفان مددی، از احد احمد و محمود محمد شدئی، مظہر نور خدا مرشد پاکا مددی، ما گدائیم تو سلطان دو عالم شدئی، شاہ شاہ مددی، شاہ گدایا مددی، بارے سیام سراوردم جامی بدرد، یا رسول عربی شافع سیاہ مددی، بارے سیام سراوردم جامی بدرد، یا رسول عربی شافع سیاہ مددی، نسبت خود بسگت کردم و قد منفعلم، زان که نسبت بسگه قوت شد بے ادبی، و مصطفی برسان خیش رو که دین هموز، اگر معون رسیدی تمام دول حبیب، کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ایک نعتوں کی ایک ایسی محفل چل پڑی، جی چاہ رہا تھا کہ یہی سنوں، آج چاہ رہا تھا کہ میں یہ اسی پر ہی ختم کریں ہم نعتوں پہ۔ سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز سے پڑھے گئے، سبحان اللہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ اور میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں حضرت قبلہ برادر بزرگ سید جلال الدین قادری حضرت پاشا صاحب قبلہ اور عالم باعمل حضرت
زبیر نقشبندی صاحب، حضرت تمام میرے بزرگ، میرے عزیز فارغ سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، آج بھی میں نے کافی میرے جو ینگسٹرز ہیں، بھانجیاں ہیں یہاں پر الحمدللہ، میں نے ان کے ساتھ ایک ایسی میٹنگ ہوتی رہی، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ایشو تھا، ہر ایک نے ایشو ہی نہیں تھا بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان باتوں پر ایڈریس کروں، تو چونکہ یہ گھریلو محفل ہوتی ہے ہماری الحمدللہ، تو اس میں کوئی ایسے وہ کیا کہنا چاہیے تقریری انداز وغیرہ نہیں، بلکہ ہم ایک مختصر میری تقریر ہوتی ہے جس میں جو حالات ہوتے ہیں اور ہر ایک کے جو کنسرن ہوتے ہیں تاکہ اس کو ایڈریس کریں۔ الحمدللہ ہماری جو محفل ہے یہ کوئی عقیدے کی بحث سے نہیں ہوتی، الحمدللہ یہاں سب اہل سنت و جماعت ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اس پہ اب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری تقریباً جو تقاریر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں محفلیں ہوتے ہیں، یا تک یہ مخالفین کی نظر ہو جاتی ہیں، یا تو ان کے جواب دینے میں، یا اصل جو موضوع ہے جو سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سیرت پاک ہے اس پر ہارڈلی ہم کبھی ٹچ کر پاتے ہیں۔ تو بہرحال جو آیت کریمہ کا میں نے جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، سبحان اللہ، کہ زمانے کی قسم، یعنی جس گردش انسانی حالات پر گواہ، بائی ٹائم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں، اللہ اکبر، الا الذین آمنوا، یہ کنڈیشنل بیس ہے، الا الذین آمنوا، سبحان اللہ، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، سبحان اللہ، اور جو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، سبحان اللہ، اور وتواصوا بالصبر، اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہے، سبحان اللہ۔ یہ سورہ اتنا سبحان اللہ جامع سورہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا بلکہ صرف ایک ہی سورہ نازل، پورے قرآن کو ایک ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہ امام شافعی کا قول ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں ایک اعجاز ہے، ایک میسیج ہے ہمارے لیے، اور جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ میرا محبوب، اللہ سے بڑھ کر کون محبوب ہے، لا محبوب الا اللہ، سبحان اللہ، کہ جب میرا محبوب، میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اور جو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، جیسا کہ میں نے ترجمہ کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم کھائی، اور اس میں کئی احتمال ہے، کئی مختلف اس کے تفاصیر ہیں، کہ زمانے کی قسم، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک کی قسم، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ان ساتوں کی قسم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، اور ان ساتوں کی قسم جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، کہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا، سبحان اللہ۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاک سب سے بہترین زمانہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، الحمدللہ۔ بعض نے کہا کہ اس کی صلاۃ العصر مراد ہے، اللہ اکبر، کہ اس عصر کی قسم، اور اس کی عزت اور عظمت، اس کی شرافت کی قسم، اللہ اکبر، اور عصر کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس، کیونکہ انسان وہ ایزیلی مس کر دیتا ہے عصر کی نماز جو ہے، کیونکہ ہم اللہ اکبر بہت بعض وقت مٹیریلسٹک ہو جاتی ہے، ہمارے پاس نمازوں کی نعوذ باللہ اب اہمیت آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ دراصل گھٹ نہیں رہی، ایمان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک میں میٹافور کی طور پہ استعمال کر رہا ہوں، اللہ پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، پر ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا، نعوذ باللہ، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرے کام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقام پر ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ نمازوں کی حفاظت کرو،
نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصیت سے صلاۃ الوسطیٰ جو درمیانی ہے یا واسطے والی صلاۃ، اللہ اکبر. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ عصر دن کی آخری نماز ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ اللہ اکبر. جب امام قرطبی وغیرہ کی میں تفسیر دیکھا، کیونکہ دن ختم ہوتا ہے عصر آخری وقت ہوتا ہے، تو اس کے مغرب سے دوسرا دن چڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو مختلف احتمالات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صلاۃ العصر کی بڑی ہمارے پاس اہمیت ہے، جیسا کہ آقا جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کو امام بخاری نے نقل کی، اور اس کے راوی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، یعنی جس نے نماز عصر کو چھوڑا، اللہ اکبر، اس نے گویا کہ اپنے اعمال کو اکارت کر دیا. اللہ عز باللہ. عصر کی بڑی اہمیت ہے. ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ہم صلاۃ سے شروع کرتے ہیں اور صلاۃ پر ختم ہوتے ہیں. ہمارے پاس صلاۃ چھٹی نہیں. اللہ اکبر. ہمارے پاس 11ویں ہو کہ 12ویں ہو کہ چھٹی شریف ہو، ہماری جو بھی محفلیں ہیں مستحب اعمال کرتے ہیں ہم، جیسا ختم قادریہ، ختم خواجگان وغیرہ تمام چیزیں، لیکن صلاۃ جب بیچ میں آتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اب بعض ایسے بھی ہم حضرات کو دیکھیں جو مستحبات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہی بات سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح الغیب میں فرمایا ہے کہ جب تم اپنے فرائض سے فارغ ہو جاؤ تو پھر سنن کی طرف جاؤ. جب سنن سے فارغ ہو جاؤ تب تم مستحبات کی طرف جاؤ. لیکن ہمارے پاس بعض ایسے بھی ہمارے اپنے عقیدے کی بعض خرابیاں ہیں، اللہ معاف کرے، اور حضرت بھی یہاں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے پاس زیادہ جو ہوتی ہیں جیسا میلاد کی جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، میں خود شامل ہوتا ہوں. اللہ ہو اس میں بعض حضرات خصوصاً ہندوستان پاکستان میں دیکھتا ہوں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ عشق نبی نہیں، یہ اتباع رسول نہیں. تو نمازوں کی بڑی، کیونکہ ایک کمیونیکیشن بٹوین ایک بندے کے اور اللہ کے درمیان. جیسا میرا ایک فون ہے، ایک فون کی ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ کیا ہوتا ہے ہر فیو سیکنڈ ایک کیپ لائیو میسیج بھیجتا ہے نیئر قریب کے اسٹیشن پہ، سیل اسٹیشن پہ، تاکہ انہیں بتاتا ہے کہ آئی ایم کنیکٹڈ. انہیں بولتا ہاں آئی ایم ہیئر، وہ کہتا ہے ہاں یس یو آر ہیئر. ایک کنیکشن ہوتا ہے تاکہ اس کو فائنڈ کرنے میں کوئی دوسرا کال کرے تو ایک راؤٹ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی دس گائے سٹنگ سم ویئر ہیئر. ایک مثال دے رہا ہوں دنیا کی. اسی طرح آپ کہیں بھی ہو، آپ اپنے آپ کو ایک کیپ لائیو میسیج ہے اللہ کی بارگاہ میں. 5 وقت ہم نماز پڑھ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. تو یہ نماز کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے ملاتا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ تو ایک اللہ سے ایک خاص رشتہ، ایک اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم، یہ ایک خاص اللہ کے دربار میں ایک بندہ اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے. اور وہ ایسی صلاۃ ہے کہ صلاۃ کا پڑھنے کا یعنی عبادت کا ہم کیسے پڑھیں، اس کی مختصر یہ ہے کہ حدیث احسان یعنی حدیث جبریل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو. اللہ اکبر. انسان یعنی دنیا سے اتنا بے پرواہ ہو جانا، ہر چیز سے اتنا بے پرواہ ہو جانا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں کوئی خیال نہ ہو. اللہ اکبر. اور اگر یہ کیفیت نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ نہیں ہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک مراقبے کی کیفیت ہے، ایک کانٹمپلیٹنگ اسٹیٹ کا. اللہ اکبر. ایک میڈیٹیشن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، یہ معاملی انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور سرکار دوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصر کی تصویر چل رہی ہے. سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اللہ کو وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع شمس سے پہلے نماز پڑھتا ہے اور غروب شمس سے پہلے یعنی فجر اور عصر. کیونکہ جب فجر اور عصر کی جب حفاظت کرنے لگتا ہے تو دوسرے نماز بھی جو ہے نا اسے چھٹتے نہیں. اللہ اکبر. اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز چھوڑتا نہیں. بعض بہن کی اپنے آپ کو نعوذ باللہ سو کالڈ مجذوب بنا دیتے ہیں، قلندر بنا دیتے ہیں.
اور نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں نعوذ باللہ، جن کو استنجا کے مسائل نہیں، اور عوام باز نعوذ باللہ میں دیکھا ہوں اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب انڈیا گیا تو اللہ اکبر ان سے صحیح مسائل نہیں پتا اس کو، اور لوگ اس کے نعوذ باللہ اس کی عزت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نئے نئے خاص مقام ہے ان کا، نعوذ باللہ ان چیزوں سے ہٹو۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیونکہ ہم زیادہ تر غوث پاک کے مرید ہیں یہاں پر، تقریباً سبھی غوث پاک کے مرید ہیں، اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے کہ اگر کوئی آسمان پر اڑ بھی رہا ہے کوئی شخص، اس کے منتقب مت بن جاؤ۔ ہم جلدی سے جا کے اس کے منتقب بن جاتے ہیں، اس کے بڑے ہی اس کی ریسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر آسمان پر بھی اڑ رہا ہے، یہ تو مچھر بھی اڑتا ہے، مگر یہ دیکھو کہ رسول پاک کا غلام ہے کہ نہیں، ان کی شریعت پر چلتا ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ یہی ہمارا یہی طریقت ہے۔ طریقت کیا کرتی ہے؟ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، کبریہ، شاذلیہ، مداریہ، نظامیہ، اشرفیہ، ربیہ، جو سلاسل کیا ہیں یہ آپ کو ایک بیوٹیفائی کرتے ہیں، اللہ کو آپ کو نماز روزے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، قبولیت کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ طریقت کے معنی ہے، اور طریقت میں مرشد کریم جلالۃ العلم فرمایا کرتے تھے کہ انتہائی شریعت کا نام طریقہ ہے، اور جو چیز کو شریعت نے رد کیا ہو طریقت اس کو قریب آنے نہیں دیتا۔ ہاں طریقت کا جو مارا ہے شریعت میں پناہ لے سکتا ہے، لیکن شریعت کا مارا ہوا طریقت میں پناہ نہیں دے سکتا، سبحان اللہ۔ تو یہی ہماری شریعت ہے۔ تو بچے میں ایک سنجیدہ انداز میں چونکہ حالات کے تناظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج صبح یہ باتیں کچھ ایسی آئیں تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کو امام مسلم نے نقل کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ میرے آقا میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، اللہ اکبر۔ کہ رسول پاک نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہو، کہ زمانہ دراصل اللہ کا کریٹڈ ہے، زمانہ یعنی وہی دہر ہے، کہنے کی مطلب کہ پورا زمانہ اس کے حکم سے چلتا، اس کے حکم سے چلتا، زمانے کو مت کوسو۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی بات کو زمانے کو کوس دیتے ہیں، یہ زمانہ برا ہے، یہ زمانہ وہی، چاند وہی ہے، سورج وہی ہے، زمین وہی ہے، فلک وہی ہے، رب وہی ہے، ہمارا رسول بھی وہی ہے، پھر کیسے بدل رہا ہے؟ یہ ہماری ذہنیتیں بدل رہی ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، ہم اتنے میٹریلسٹک ہو جا رہے ہیں، ہم زمانے کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مگر زمانہ نہیں بدل رہا ہے، زمانہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ، ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کے چکر میں نعوذ باللہ کچھ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم دین سے نکل رہے ہیں۔ تھوڑا ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے، زمانہ نہیں بدل رہا، زمانہ وہی ہے، چاند وہی ہے، سورج وہی ہے۔ کیا ہم نے اپنا کبھی کوئی باپ کو بدلا ہے نعوذ باللہ، ماں کو بدلا ہے؟ کوئی چیز بدلنے والی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ زمانے کی ریسپیکٹ کیا کرو، زمانے کو برا مت کرو۔ ہاں ٹرائلز ہو سکتے ہیں، فتنہ یعنی فتنے کے معنی ٹرائلز کے کہتے ہیں، یہ آ سکتی ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سی آزمائشیں ہوئی، قربان جائیں میرے آقا کے، ہر تمام انبیاء کے اوپر آزمائشیں ہوئی، لیکن ان کا مقصد کیا رہا؟ یہ پریکٹس، ورنہ ان کے پاس تو معجزات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ معجزہ ارے ٹھوکر مارتے تو تقدیریں بدل جاتی، ان کے غلام اگر ٹھوکر مار دیں تو تقدیریں بدل دیں گی، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اقبال فرماتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دست بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اللہ اکبر۔ نظر ڈالتے میرے آقا کسی پر تو بدل جائیں گے، لیکن اگر کوئی شقی ازلی ہے تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ پہلے ہم اپنے آپ کی مدد کریں، ہر وقت زمانہ بدل رہا ہے، we have to change, we have don't change۔ میرے سرکار نے پورا چینج دنیا کو کر کے بتا دیا کہ دنیا میں ہے نا میرے غلام بن کے رہو تو تمہارے لیے سرخروئی ہے، سربلندی ہے، اللہ اکبر۔ زمانے کے ساتھ یہ زمانے کو برا مت کرو، زمانہ بدل نہیں رہا ہے۔ ہاں ٹیکنالوجی آ رہی، یہ الگ ایڈوانسمنٹ ہوا، اس کا کوئی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہم بھی ٹیکنالوجی میں، میڈیسن میں، آج کیا بات ہے ہمارے پاس، کوئی ڈاکٹرز زیادہ کیوں نہیں بنتے، انجینئرز کیوں نہیں بنتے؟ وہ جو اوائل اسلام میں جو تھا، صدر اسلام سے لے کے 1 2 3 4 صدی تک ہم دیکھتے ہیں
بڑے بڑے انجینئرز ڈاکٹرز آتے تھے، راضی ہے، حیان ہے، جبران ہے، آج وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ وہ اپنی ذات سے عالم بھی ہوتے تھے اور کسی نہ کسی چیز میں ماہر ہوتے تھے، سرجن ہوا کرتے تھے، اب کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ایک ایسی کانسپریسی اسلام کے خلاف چلی ہے کہ یہ اسلامی نالج ہے، یہ ان اسلامک نالج ہے، نہیں میڈیسن بھی اسلامک نالج ہے، انجینئرنگ بھی اسلامک نالج ہے، لیکن بیسک یہ ہے کہ تمہیں بیسک معلوم کرنا چاہیے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، استنجا کا کیا طریقہ ہے، اللہ اکبر، روزہ کس طرح، روزے میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجب، ہر چیز ہم جانتے ہیں۔ ارے چاند پر نیلا اسلام گیا، انہیں فلاں دن پیدا، وہ سب معلوم ہے، لیکن جب سرکار کے مطابق کہتے ہیں نماز، کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سیکھنا تو پڑے گا نا ہمیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیا کیا مسلمانوں کو، تم نے کیا کیا اللہ کے لیے، کیا کیا اللہ کے لیے، کیا حق عبودیت ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، کیا سجدے کیے؟ ارے ہمارے سجدوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور جس بارگاہ میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہو، یہ گنہگار کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہمارے پر بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صلات کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے۔ اب مجھے عقائد کی بات کرنا نہیں ہے، الحمدللہ یہاں سب کے سب اہل سنہ والجماعہ ہے ہمارے پاس۔ پھر میں کئی مرتبہ اس کو دہراتے رہتا ہوں، our Islam, our religion is consisting of three things: ایمان، اسلام، احسان۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ایمان کے کیا 6 اجزاء، 6 ایلیمنٹس ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ بالبعث بعد الموت۔ 6 کہ بھئی اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، یوم آخر پہ ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے، مگر we are responsible for our deeds۔ اللہ اکبر، یہ عقائد ہے۔ اب اس کے نیچے جو آئیں گے وہ معاملہ سمجھے میرے نزدیک ٹریویل۔ اب اس کے اوپر ہمارے پاس فرقہ بندی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ ہمارے اوقات خراب ہوتے ہیں، اور دشمن تو چاہتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی بات میں الجھاؤ۔ اللہ اکبر، تمہیں جدائی پیدا کریں، تمہارے اندر ڈیویشن لے کے آئیں۔ اللہ اکبر، چاہ رہا ہے دشمن، اور ہم موسٹ آف دا ٹائم کئی مرتبہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں بجائے وہ کچھ کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمارے پریکٹیکل سائیڈ آف ریلیجن بھی سکھا دیا، بتا دیا گیا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے مسائل ماشاءاللہ حضرت قبلہ یہاں موجود ہے، بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ حضرت مولانا زبیر نقشبندی صاحب قبلہ یہاں پر ہے، اللہ اکبر، اور ان کے شاگرد بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، جو خدمت کرتے ہیں۔ ہم اس کی سروسز کو کیا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دنیا میں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم ان کو نظر انداز کریں گے تو یاد رکھ لو قیامت میں بھی ہم نظر انداز ہو جائیں گے، علیہ باللہ۔ آج ہمارے پاس ایک کوئی ویلتھی ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، علماء نعوذ باللہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنی محرومی ہے ہمارے پاس۔ سبحان اللہ۔ اللہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور بہرحال سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو آئے گا، اس کے بعد جو، اس کے بعد ہی۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ صحیح اور مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے، کیونکہ زمانہ سرکار کا گزرا، آقا دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم نوازی کیا کہ شکر حق ہم پر نبی بھیجا خدا، نام پاک جن کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک نے 63 ایئرز ہمیں دیے ہیں، اس دنیا کو دیے۔ اللہ اکبر، وہ جس چاہے عالم میں رہ سکتے، دنیا میں تشریف لا کے ان غلاموں کو ایک عزت دی، ایک ڈگنیٹی ہمیں دی۔ اللہ اکبر، کنتم خیر امتین، اور کا تاج پہنایا ہم پر۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ کے نارین کا صدقہ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آنکھ بند کرنے کے بعد جو خلافت راشدہ چلی، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خلافت، میری جانشینی، میری سکسیسرشپ 30 سال تک رہے گی۔ اور جیسا سرکار نے فرمایا، سیدنا ابو بکر آئے، پھر سیدنا عمر آئے، پھر سیدنا عثمان آئے، پھر سیدنا علی مرتضیٰ آئے، پھر سیدنا امام حسن آئے، پھر امام حسن کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک نئی حکومت، یعنی اول الملوک کہا کہ I am the first monarch۔ اللہ، ایک دین کی ایک
ایک نئی چیز آئی. اللہ اکبر. بہرحال ہم اس چیزوں پہ بات نہیں کریں گے, کبھی وقت آیا تو کریں گے, لیکن کہنے کا مطلب کہ اب اس کے اندر پھر فضیلتیں آئیں کہ کس کی فضیلت پہلے. اب وہ ایک اسپیکولیٹو میٹر ہے, اجتہادی ہے. بعض کے نزدیک میں پہلے تو ہم سے یہی ہے کہ بھئی ابو بکر افضل ہے, پھر عمر, پھر عثمان, پھر مولا علی, پھر حسن. جیسا ترتیب خلافت ہے ویسی ترتیب فضیلت ہے. پھر بعض علماء نے جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام مسلم کے جب اساتذہ کو دیکھتے ہیں ہم, اللہ وہ تو فضیلت کے معنی الگ لے لیتے ہیں, تو ایک الگ بات ہے. اب لیکن اس کو لے کر آ کر ہم نے کیا ہو پھر علیہ باللہ فرقہ بندی بہت ہو گیا. آج ان باتوں میں بہت ٹریویل, میرے نزدیک ٹریویل ہے. اصل جو ہے اجزاء ایمان ہے, اس کی طرف زیادہ غور کرو. ان باتوں میں بحث مت کرو. آج ہمیں مسلمانوں کو ایک ہونے کی بہت ضرورت ہے. زیادہ تر ہماری بحث ان چیزوں میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. خیر میں اور کچھ کہنا چاہتا تھا, آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ پھر ان کا دور گزرا. پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, پھر اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا. پھر کیا ہوا, ہم زمانے نے دیکھا اللہ اکبر امام حسین کو بے دردی سے قتل کیا گیا. پھر یہی نہیں, امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین کو بھی شہید کیا گیا, زہر دے کر مارا گیا. ادھر حسن مصنع جو امام حسن کے صاحبزادے, ان کو قتل کیا گیا. تاریخ بڑی خطرناک ہے. اللہ اکبر. اسلامی تاریخ ہی ہے. پھر سیدنا امام باقر کو, امام زید کو قتل کیا گیا. یہ وہ زید ہیں. اللہ اکبر. ہمارا اگر حنفی فقہ دیکھیں گے تو وہ زیدیہ ہے دراصل. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زید کا ساتھ دیا تھا, جو امام زین اللہ امام باقر کے چھوٹے بھائی ہیں علیہ السلام. اللہ اکبر. اور اس زمانے میں جب آپ ایک گائے دو اشرفی میں ملتی تھی, آپ نے 50,000 اشرفی سرکار زید کی خدمت میں نظر کیے تھے. اللہ اکبر. اس میں وہ منصور کے خلاف ایک واقعہ, میں تاریخ کوئی نہیں سنا رہا ہے, کہ آپ کو تھوڑا سا گلمس دے رہا تھا کہ آپ اس کی طرف غور کریں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کی تاریخ کیا ہے. پھر امام باقر کو زہر دیا گیا, امام جعفر کو زہر دیا گیا, یہ تمام کو قتل کیا گیا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ نبی پاک کا گھرانہ ہے. بظاہر آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کرنے سے پہلے امت کو بلکہ صحابہ سے خطاب کیا تھا. خطاب صحابہ سے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, کیونکہ مجھ سے کہا گیا کہ پھر سے اہل بیت کے متعلق کہو. مجھے تعجب تباہ کرتے ہیں کہ جب اہل بیت کا نام آتا تو چہرے بدل جاتے ہیں. کیوں بدل جاتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کجی ہے. اللہ اکبر. علیہ باللہ. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور کما قال علیہ السلام کہ اس کا خالی میں فہوا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر. کہ میری اہل بیت کا مخالف وہی ہو سکتا ہے جو نعوذ باللہ زانی بچہ ہو, علیہ باللہ, یا حیضی بچہ ہو, علیہ باللہ. اس کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہلوی کے حوالہ دیتے ہوئے اپنے فتاوی میں نقل کیا, علیہ باللہ. جب چہرے اہل بیت کا آتے ہیں, اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب مقام خم پر پہنچے, جو مکہ اور مدینے کے درمیان تھا, آپ نے فرمایا کہ لوگ آئے کرتے ہیں, ان کی شکایت کی, تم ما تريدون من علی, علی سے کیا لینا چاہتے ہو تم, کیا ارادہ ہے علی کے تعلق سے؟ ان علی منی, کہ بے شک علی مجھ سے ہے, وانا من علی, میں علی سے ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا وعلی ولی کل مومن من بعد, علی ولی ہے, means I am giving an authority to him. ولایت ہوتی ہے, میں ان کو دے رہا ہوں میرے بعد ہر مومن کی. اسے کہیں گے اس واسم کا ارشاد پاک. پھر ہم نے دیکھا یہ ولایت کہاں کہاں چلی, جہاں سیدنا ابوبکر کی خلافت کو قبول کیا سیدنا مولا کائنات مولا علی, ہم سمجھ گئے کہ خدا کی قسم یہ حق. جب سیدنا عمر کی خلافت کو مانا تو بولے خدا کی قسم یہ حق ہے, عمر حق ہے. پھر جب عثمان کی خلافت کو مانا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ حق ہے. ہم ہٹ نہیں سکتے علی, کیونکہ علی ان کے ساتھ ہے, ہم علی کے ساتھ ہیں. الحق مع علی وعلی مع الحق, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. ہم ہر وقت علی کے ساتھ ہیں, آج بھی ہے تو ہم علی کے ساتھ ہیں. جب علی کا نعرہ دیتے ہیں تو ہمارے دل میں سیدنا ابوبکر, ہمارے عمر, حضرت عثمان ہمارے دل میں ہیں, ہمارے سب پر ہوتے ہیں ان کے نعرے. اللہ یہ مت سمجھو کہ ہم صرف علی علی کرتے ہیں تو علی, دراصل
ہمیں اور مضبوط کرتا ہے ہمارے عقیدے کو، کیونکہ علی نے ان کی خلافت کو مانا ہے. یہ وہ علی ہے جو چادر خیبر کو 2 انگلیوں میں نہیں دے سکتا ہے. اللہ اکبر، اتنی طاقت والا کسی سے ڈر نہیں سکتا یہ علی. اللہ وہ شیر خدا ہے. اللہ اکبر، جو فاتح خیبر ہے. سبحان اللہ، وہ کسی سے ڈرتا نہیں. یہ شان ہے میرے مولا علی کی. ایک میری کوئی بہن تھی، انہوں نے ایک بات مجھے کہہ دی، مجھے آج کی بات نہیں تھی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کچھ تھوڑا سا وقت لوں گا کیونکہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں اور ایک دن کا آدمی تو آپ کے درمیان. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. کوئی صحابہ تھے آگے کہنے لگے کہ بھئی اہل تشریح میں سے کہ ماشاءاللہ ان میں وہ بھی میرے بھائی ہیں الحمدللہ. ہم لوگ جو انوائرمنٹ میں رہے اللہ ان میں ہم نے محبتیں بھی دیکھی، واقعی محبتیں دیکھی. اختلافات ہوتی تھی لیکن جہاں تک میں نے بتانا 6 اجزاء اور 5 ارکان میں کوئی اختلاف نہیں. ایک مرتبہ کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ ڈھکلا، نعوذ باللہ دیوار گرا دی تو جس سے حمل ساقط ہو گئی. تو میں خاموش ہو گیا ایک سے. تو ایک کوئی علی نامی کوئی تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا جی بھائی خیر تھوڑی دیر اگر مجھے فرض کیجیے کہ گھر پہ جاؤں اور آپ کی بیگم کو ہاتھ لگاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم تمہیں مار ڈالوں گا یا میں خود مر جاؤں گا. میرا تم علی، اچھا پھر آپ علی بڑے ہیں آپ کے پاس، مولا علی مشکل کشا ہے، آپ بڑے ہیں. اور خدا کی قسم ان کے نالین کے برابر نہیں. تو بولا آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کی بیوی کو ہاتھ لگایا تو آپ نے مار ڈال دیا. نعوذ باللہ. پھر وہ مولا کائنات جن کی بیگم پر نعوذ باللہ جو جزء بدن رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ہاتھ لگاتا ہے، اور علی کی غیرت کہاں چلے گی؟ شاید وہ کوئی اور علی تھا آپ کا، ہمارا علی یہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو بہرحال کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ارے آپ نے سچ کہا. تو نعوذ باللہ اتنی ہمارے یہ غیرت نہیں بڑھ سکتی. تو اگرچہ کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں ایسی باتیں، مگر آج کچھ باتیں اس لیے کہ کہنا پڑا مجھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. سبحان اللہ. تو اب آئیے اور ایک بات، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور اس کو روایت کرتے ہیں اور اس کے راوی ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد و بارک وسلم. ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں ایک تابعی ہے، ایک صحابی کی بارگاہ میں عرض کیا، پوچھا کہ علیکم انفسکم، ایک آیت کریمہ ہے علیکم انفسکم، you are responsible of yourself. ایک جب آیت نازل ہوئی وہ کوئی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم والی آیت جب نازل ہوئی کہ کوئی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے جب تم ہدایت پر ہو. کوئی شیطانی طاقت، کوئی ابلیسی طاقت، کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہاری بگاڑ نہیں سکتی اگر تم ہدایت پر ہو. تو جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے متعلق تابعین نے صحابی سے عرض کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے اس کے متعلق ایک جانکار شخص سے سوال کیا. میں نے یہی سوال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پیش کیا تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی میں اس کے متعلق یہ کہا تھا کہ کیا یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے کی طرف اس کا اشارہ ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات دراصل وہ نہیں ہے بلکہ تم بھلی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو، یہاں تک کہ تم یہ دیکھ لو کہ بخیلی کی تابع داری ہوتی ہو، یعنی niggardliness being obeyed، اللہ اکبر، اور خواہش نفس کی پیروی کی جاتی ہو اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے. جیسا زمانے کی بات کر رہا ہوں تو زمانے سے حدیث ملی ہے تو اس کی مدد سے کہ زمانے کو ترجیح دی جاتی ہے، ایک زمانے دنیا کو ترجیح دی، زمانے کو دنیا کو ترجیح دی جائے گی. اللہ اکبر. اور ہر صاحب رائے اپنی رائے میں مگن ہونا دیکھ لو، یعنی ایوری ون بینگ چارمڈ وتھ ہز اوپینین. اللہ ہر کوئی اپنی اوپینین کو فالو کرنے لگ جائے تو اس وقت تم اپنی ذات کو لازم پکڑنا اور عوام کو چھوڑ دینا. اس کے بعد صبر کے دن ہوں گے. الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، ان میں صبر کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے چنگاری ہاتھ میں لینا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ان دنوں میں عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر جو اسی جیسا عمل کرتے ہوں ثواب ملے گا. ان کے علاوہ
اس میں یہ اضافہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عرض کیا یا رسول اللہ اجر 50 منہم، یعنی اللہ کے رسول کا یہ ثواب اپنے ایسے 50 شخصوں کا ہوگا جو انہی میں سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا اجر 50 منکم، نہیں بلکہ تم میں سے 50 شخصوں کا، یعنی 50 صحابہ کا ہوگا۔ ایک بڑا صبر کا دور گزرا۔ اب یہ صبر کا دور جو دیکھیں گے تو کربلا میں دیکھیں گے، یہی آپ امام زین العابدین کی دور میں دیکھیں گے، یہی حضرت امام زید کی دور میں دیکھیں گے، یہی امام باقر کی دور میں دیکھ رہے ہیں، یہی حضرت حسن بصری کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ حسن بصری جب روایت کرتے تو ان کی پوری جو روایت ہوتی تھی وہ مولا کائنات کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ مرسل اسے کہتے ہیں کہ جو بیچ میں صحابی نہ ہو، مرفوع نہیں کہتے۔ بس دراصل واقعہ یہ ہے کہ وہ مولا علی سے حدیثیں لیتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا خارجیوں کا چلا کہ مولا علی کا نام لینا ایک جرم تھا، ایک کرائم تھا۔ اللہ اکبر۔ ارے محمد بن قاسم کی تو ہم تعریف کرتے، جب میں سیر النبلاء دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک محدث کو اس نے 200 کوڑے لگائے۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ علی کی شان میں حدیثیں سنایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کرنا پڑے گا، اور وہ صبر جو ہے ہو سکتا ہے یہ زمانے میں بھی آ رہا ہوگا، ہم آج بھی صبر کرتے ہیں۔ کئی ایسے مقامات ہیں اللہ معاف کرے حق نہیں کر سکتے ڈیو ٹو مینی ریزن، نیشنلٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ I believe you understand what I'm trying to relate here۔ اللہ ہم بات کر نہیں سکتے، تو صبر کے ساتھ انتہائی استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھرانے کو بچائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ صحابہ اب سر کے تاج ہیں، ان کی برابری نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، ان کی نالین تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے لیے جو سب سے بڑی میرے اور ایک آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ زمانے کی بات آ رہی ہے، آج کی بھی پورے حادث میں نے نکلنے سے کچھ دیر پہلے یہ نقل کی ہے کیونکہ چاہ رہا تھا کہ کوئی نیا موضوع ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں بہت چاہنے والے میرے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ کاش اپنے گھر والوں کو اور مال کو صدقہ کرے صرف مجھ کو دیکھنے کے لیے، تو سب قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھائی۔ سبحان۔ تو احادیث تو بہت کچھ ہیں، تو آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان، اللہ اکبر، indeed man is at loss، for he is losing his valuable lifetime، اپنے وقت کو کھو رہا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں۔ ہماری جو وقت ہو رہے، خسران کیا ہے؟ نقصان۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اس کی بات کیا ہے کہ انسان ہمیشہ لڑاکو ہوتا ہے، لڑنے والا ہوتا ہے اور بحث کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کی ایک۔ اور انسان کی خسران میں ایک اور ایک بات یہ کہ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی میں آ جاتا ہے جب اس کے پاس اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور بعض لوگوں کا، کیونکہ بات میں صرف قرآن حدیث کی کرتا ہوں اور ہمیں یہی کرنا چاہیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں لاجک کو بہت پسند کرتے ہیں، لاجیکل بہت ہونا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار لاجک پہ ہوتا تو میں کہتا کہ مسا نیچے، وہ موضع کے نیچے سے کرے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موضع کے اوپر سے کرنا چاہیے، اپنے جو اسٹیپس ہوتے ہیں اوپر کی انگلیوں سے لے کے اپنے ٹخنے تک کرے۔ اللہ اکبر، 3 انگلیوں سے، ایسا تو گندگی نیچے رکھتی ہے۔ لیکن اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا ہے، آج بہت سے ہم پروفیسرز کو دیکھتے ہیں، بہت سے آڈیٹرز کو دیکھتے ہیں، زیادہ تر لاجک استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہے۔ اور ہم کیا ہے، ہمارے علماء قرآن حدیث کہہ کر وہی جو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، خلفائے راشدین کی سنت رہی، اس طریقے پر چلتی ہیں، تو وہ باتیں بور ہونے لگ گئی، وہ پرانی ہونے لگ گئی، نعوذ باللہ۔ بھائی بے شک اللہ قدیم ہے، ہمارا دین قدیم ہے،
اور اسی کو ہمیں لے کے چلنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کئی مرتبہ قرآن میں متعدد بار آئے اللہ کہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے کہ ہمارا جو بھی فعل ہو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. ہاں اس کے مطابق ایسی لاجک آ رہی ہے اٹس سپورٹڈ بائی قرآن اینڈ سنہ دین اٹس ایکسیپٹیبل. ایک بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی 11ویں ورس میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو دین پر چلتے ہیں لیکن ایک کارنر پہ چلتے ہیں, ایک کیا کہنا چاہیے ایک کنارے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب ان کے ساتھ کوئی بھلائی ہو جاتی ہے نا تو بڑے سیٹسفائی رہتے ہیں, کنٹینٹ رہتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے. لیکن جب ان کے پاس کوئی ٹرائل آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اترتی ہے تو اپنا دین سے چہرہ بدل دیتے ہیں, نعوذ باللہ نے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. ذری مصیبت تھی, صبر نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ ٹرائل آیا تو سمجھو اب ہمیں قرآن اور حدیث ہماری سرکار مدینہ کی ذات پاک ہماری رہبری فرمائی کہ مصیبتیں میرے سرکار پر بھی کس طریقے سے میرے آقا ہے جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہینڈل کیا, کس طریقے سے اس کو ریزالو کیا. اگر چاہتے تو احد کو سونے کا بنا دے, احادیث ہے اگر میں چاہوں تو احد کو سونا کا بنا دوں, اللہ اکبر. لیکن ہمارے لیے پھر وہ قابل اتباع نہیں ہوتا. تو ہمارا جو ایمان ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ٹرائل آ جائے تو ہم دین سے پھر جائیں اور نعوذ باللہ اللہ کی سے دین سے پھر جائیں اور پھر نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض کریں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خسران کی جو بات آ رہی خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھایا. یعنی دنیا میں بھی لعنتی بنے گا اور آخرت میں بھی لعنتی بنے گا. جب ڈرائیو آتے ہیں تو یہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے اپنی آنکھوں سے لگاؤ, اس کو ریسپیکٹ کرو اور دیکھو کہ میرے آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں آئیں کس طریقے سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. اللہ اکبر. کیونکہ مصیبتیں تو آئیں گی. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد کے حد موفق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مرید بھی تھے اور شاگرد تھے سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. ان کی جو کتاب ہے المغنی ایک کلاسیکل ورک ہے فقہ حنبلی کے لیے, اللہ بلکہ احناف بھی اس سے مدد لیتے ہیں. کئی مرتبہ مجھے رجوع کرنا پڑتا ہے, کئی مسائل کا استعمال ہم دیکھیں اس میں ہے اور اسی سے حل کرنا پڑتا ہے. اللہ کیونکہ فقہ تمام کی میں تو خیر فقیہ نہیں ہوں, خادم ہوں دین کا, اللہ اکبر, لیکن دیکھتا ہوں. تو بہرحال بات دراصل ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن قدامہ کی خدمت میں عرض کی کہ میری تو جنگ چل رہی صلیبیوں کے ساتھ, بڑا ٹف ٹائم گزرتا ہے, مجھے آپ کی مدد چاہیے. میں نے کہا میں تو ایک عالم آدمی, میرا درس تدریس ایک گوشہ نشین آدمی, پڑھاتا ہوں بچوں لوگوں کو پڑھاتا ہوں, عالم بناتا ہوں, اللہ میں تمہاری کیا مدد کرتا ہوں. تو جنگی بولے آپ ہی مدد کر سکتے. سبحان اللہ, دیکھیے کیسی مدد ہے, کیسا پرنس آف اسلام ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, رحمتیں اللہ کی اوپر کروڑوں رحمتیں, جا کے دامن پکڑ آپ ہی مدد کر سکتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ خیمے میں رہیں اور میری رہبری فرمائیں کہ اچھا چلو خیمے میں رہیں. اب ایسا موقع آ گیا ہے جنگ, اب میں کیا کروں. سرکار فرماتے ہیں کہ اب تمہارے پر بدر کی سی کیفیت ہے, اب تمہارے پر احد کی سی کیفیت ہے, اب تم اس طریقے سے اس کو ہینڈل کرو, اس طریقے سے تم اس کا دفاع کرو. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیسا علماء سے مدد دیا انہوں نے. آج ڈنکا بجتا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی علماء کیا کر سکتے ہیں, بھائی کیا ہے وہ لوگ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ نعوذ باللہ, قال اللہ قال رسول, بلکہ وہ جتنے مسائل حل کر سکتے ہیں اور قرآن اور نبی پاک کی ذات پاک جو ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے, خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسائل حل نہیں کر سکتا. ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, اپنے نفس کے بندے مت بنو. نو آئی ایم گوئنگ ٹو ہینڈل ان مائی وے. نہیں, دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے, رسول کیا فرماتے ہیں, انبیاء اکرام اپنی زندگی کیسے گزارے ہیں.
अफराईत मन इत्तखज़ इलाहा हुआ, क्या ऐसे शख्स को तूने देखा है? सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है आका दो जहां का, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है जो अपने हवाए नफसानी को अपना खुदा बना लिया? वदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, कि उसको अल्लाह ने इल्म देकर गुमराह कर दिया। क्या आपके सामने तमाम चीजें हैं, फिर क्यों नहीं हम अपने से मदद कर लेते? अल्लाह अकबर। और हम अपने आप को अल्लाह की जात में फना कर देना। फना के माने क्या है? उसकी इबादत करना। उसकी इबादत के माने नमाज तो बेशक आला तरीन इबादत है, लेकिन अपनी हर मामलात में अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करना कि मेरा हल अल्लाह के पास, मेरे बच्चे की तरबियत है, मैं कैसे करूं? तो पता चल जाएगा हसनैन की तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी फरमाई। अल्लाह अकबर। हमारे घर के बच्चों की तरबियत कैसी होना, तो पता चल जाएगा सरकार ने फातिमा की तरबियत कैसी की सलामुल्लाह अलैहा। फिर हमें देखना है कि मैं फातिमा के गुलाम कैसे बनूं। अल्लाह अकबर। उनका मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। कितना बड़ा मकाम है सरकार फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की। क्या हम सरकार फातिमा की हमारी बहनें बागी बन सकती है? उनके तरीके पे चल सकती है? अरे किसकी बेटी है वो? सुल्तानों के सुल्तान इमामुल अंबिया की बेटी है। चाहती तो जन्नत, मेरा एक विधान कह रहा है, जन्नत को दुनिया में तो मार सकती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन जिंदगी कैसी गुजारी है, कुर्बान जाए। हम दुनिया में एक ट्रैवलर है भाई, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ये हराम की हमारी जीने की जगह नहीं है असल में, हम एक ट्रैवल कर रहे हैं और गुजर जाएंगे। मौत क्या है जमाने को बताऊं क्या? रास्ते में मुसाफिर को नींद आ गई, यही है, पता ही नहीं उसको। और हम समझते दुनिया ही सब कुछ है हमारे लिए, मैं दुनिया में उसे बदला दूंगा, मैं दुनिया में यही कर दूंगा। नहीं, तुम खुदा बनने मत जाओ। जो कुछ करने वाली जात है अल्लाह की। तो हर चीज अपने मामला अल्लाह पर छोड़ो। लेकिन इसके माने ये कि घर में बैठ जाने की बात नहीं, बल्कि बेहतरीन अप्रोच करो कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार फातिमा ने, मौला कायनात ने, सैयदना अबू बकर ने, सैयदना उमर ने, सैयदना उस्मान ने, सैयदना अम्मार ने, हज़रत बिलाल ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। सुभान अल्लाह। उनकी जब नाम लेते तो बस मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ इस गुनाहगार जुबान से। अल्लाह अकबर। इनकी जिंदगी हमारे लिए बड़ी मशअल राह है। हमारे लिए कोई सेलिब्रिटीज हमारे 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 गाइड नहीं बन सकता है, हमारा एग्जाम्पलर नहीं बन सकता है। हमारी आजकल कपड़े अच्छे से छिपे, मैं खैर जनरल बात कर रहा हूँ। अरे उन्हें फरा, उसमें उन्हें ये पहना है, आई एम गोइंग टू वेयर दिस जस्ट टू इमिटेट और नाउज़ुबिल्लाह। हम उसकी जैसे दिखना चाह रहे हैं। हम कभी सोचे कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम के जैसे बनना कैसे चाहिए? बल्कि सीधी सादी। और आजकल एक अजीब मसाजिद में देख रहा हूँ कि लोग छोटी छोटी शॉर्ट्स पहन कर आ जाते हैं। ऐसी क्या मुहताजी होगी नहीं मालूम। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अलियाज़ुबिल्लाह। No, it's permissible from belly button to this नाउज़ुबिल्लाह। अदब का मैं जॉब पे जाऊँ तो इस तरीके से पहन सकता हूँ। अगर तुम व्हाइट हाउस जाओगे तो इस तरीके से पहनते हो। हुज़ूर ज़ीनतुकुम इंदा कुल्लि मस्जिद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है कि ज़ीनत को इख्तियार करो जब तुम मस्जिद की तरफ हो या अल्लाह की इबादत की तरफ। अल्लाह अकबर। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब नमाज में जाते तो लोग समझ जाते थे कि हुसैन जा रहे हैं, हसन जा रहे हैं नमाज के लिए। अच्छी कपड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। अल्लाह पर खुशबू लगा कर। अल्लाह पर। लेकिन हम जब पार्टीज में जाते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मगर जब नमाज का अदब करो तो जनरल सी बातें हो रही। अल्लाह आगे अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते थे। ईमान लाए, जैसे मैंने कहा कि ईमान लाना क्या है? ईमान किस पर लाना है? कि अल्लाह पर, उसके नामों पर, उसके ज़ात पर, उसके सिफात पर और उसके तमाम अहकाम पर, ये ईमान लाना है अल्लाह पे। जब बात आएगी फरिश्तों की, उस पर कैसे ईमान लाए? अल्लाह वो बेआइब है, मर्द और औरत पर से पाक है, बेगुनाह ताक में वो चालाक है। अल्लाह अकबर। फिर हम बहुत ही मैं बेसिक तस्वीर कर रहा हूँ, कोई ऐसी हाई फाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग व्हाइल आई एम जस्ट डिलीवरिंग दिस। ईमान क्या है पहले सीखो। आज हमें पता ही नहीं ईमान। हम ऐसी छोटी ट्रिवियल बातों पे मुसलमान फिरकाबंदी बने हुए करे हुए, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं और जूते खा रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात।
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کہ ہاں ایک سوال آیا تھا کہ ذرا الا الذین آمنوا کہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اس کے متعلق تو عرض کر دیا. اکثر میرے سے ینگ بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو کہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کئی ماں باپ بھی بولے کہ اولاد کو کیا کرے، بہت اسٹریس کرتے ہیں، اور بات بے شک ایسا یہ قرآن میں اللہ تو ماں باپ کیسی تربیت کرے. میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. آنر یور چلڈرن فرسٹ، ان کو ذلیل مت کیا کرو. اکرموا اولادکم، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کو محبت سے، جیسا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادگان کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت کرو محبت سے. اور اگین ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. جب نبی کی محبت سکھا رہے ہیں آپ تو کس سے محبت کر رہے ہیں؟ ان کی سیرت سکھاؤ، ان کی اخلاق سکھاؤ. کانا خلقہ، قرآن میں ماں کہتی ہے، اسی طرح عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. پھر ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب علیہ، ان کے آل کی محبت سکھاؤ. ان کی آل میں کون ہے؟ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، جو اہل بیت میں، آل اور اہل بیت ایک ہی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اور جو پروجنی امام حسن حسین کی، ان کو سادات کہتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی محبت سکھاؤ. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سیدزادہ یہ کرتا، ہم اس کے چہرے مہرے سے نہیں ادب کرتے ہیں. ہمارے حیدرآباد میں ایک بڑے نقیب الاشراف تشریف لائے تھے، وہ سوٹڈ بوٹڈ آئے تھے. تو حیدرآباد کی بڑی شیخ المشائخ شخصیت تھی حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ. جب وہ پلین سے اترے، سیدھی پی نجم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو بیعت برکت دی تھی بچپن میں. تو جب آئے تو سوٹڈ بوٹڈ تھے اور ہاتھ میں سگار بھی تھا. لاکھوں سے لوگ آئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. تو یہ بھی بڑے عالم دین تھے، انہوں نے دیکھ کے اپنا چہرہ پلٹا دیا. عجیب ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، بس ان کے ظاہر کو دیکھا. پھر تھوڑی دیر پڑھ کے اپنا امامہ اتارا اور سامنے بچھا دیا. جب چلنے لگے، وہ بھی اس کو دیکھے نہیں، لاکھوں کے مجمع میں ملے، اور مریدوں سے کہا کہ جب وہ چلیں تو اٹھا لینا پیچھے سے، کوئی دوسرا نہ چل پائے. اللہ اکبر. تو بعد میں مریدوں نے کہا اتنے بڑے عالم دین آپ ایسے دنیادار شخص کی اتنی عزت کر دی. تو بولے ارے کم وقت، یہ خیال میرے دل میں آیا تھا پہلے. میں نے کہا یہ غوث پاک کی پہلی اولاد نہیں جو آئی ہے، پہلے تربیت کے لیے آتی تھی، آج یہ آزمائش کے لیے آئی ہے، آج میرے امتحان کے لیے آئی ہے. میں ان کی اولاد کو، رسول پاک کی اولاد کو ان کے چہرے مہرے سے ادب نہیں کرتا، ان کی نسبت سے ادب کرتا. تو ہمارا جو تعلق ہے نا نسبتوں کا ہے. ہم تو حضرت اسود کو بھی چومتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نہ نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے، مگر میرے آقا نے تجھے چوما، میں چومتا ہوں. سبحان اللہ. تو نسبت ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے منبر شریف پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے جہاں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. کیا ہے؟ نسبت ہے، پتھر ہے. لیکن جب سرکار سے اس کی نسبت ہوگی اس کا مقام بلند ہو گیا. سبحان اللہ. اور ماں باپ کے متعلق یہ ہے کہ سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس میں سوال کیوں ہوتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اللہ اکبر. یعنی شرک مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. دوسرا کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اب کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا اپنی اولاد کو، یا کوئی باہر والا، یہ قرآن کا حکم ہے. اب اللہ رسول کو چیلنج مت کرو. نہیں میرا باپ یہ، اگر باپ شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، ماں بری بھی ہے، تب بھی اس کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں کوئی کنڈیشنل بیس نہیں ہے کہ ان کا ہم ادب کریں، کہ اچھے رہے تو کرے، برے رہے تو کرے، ہمارے کو خدمت کرے تھے بول کے کرنا ہے، نہیں کرے تھے بول کے نہیں. ہر حال میں ماں باپ کی عزت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. اللہ اکبر. اور
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہیں کرنا. اللہ ایسا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے اندر بچپنا لوٹ آتا ہے. ایسے جب چھوٹا بچہ پیدا ہوگا کہیں پیشاب پاخانہ کر لیتا ہے اللہ تو بچے کیا کرتے ہیں ماں باپ اس کو برا نہیں مانتے بلکہ کچھ صاف کرتے ہیں مسکراتے ہوئے ایک محبت کے ساتھ. نعوذ باللہ اللہ علیہ باللہ ماں باپ اس وقت ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ لوگ بازار کر دیتے ہیں. تو اولاد ذرا بھی اف نہیں کرنا اس وقت بھی یہ کیا کر دیا تم بھائی یہ اللہ کا حکم ایک مثال دے رہا ہوں اور ان کی کوئی بات کو برا نہیں سمجھنا یہ اللہ کا حکم ہے. اب اللہ کو چیلنج مت کرو علیہ باللہ یہ نہیں دیکھنا ارے میرا باپ یہ کر دیتا میری اماں یہ کر دیتی مجھے یہ کرنا پڑتا. نعوذ باللہ اس میں مت جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں اور ان کے ساتھ اچھی بات کرنا. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة اپنے بازوؤں کو ان کے آگے جھکا دینا جب ان سے بات کرتے نا ادب سے بات کرنا. وہ ڈیڈ جا کے ڈیڈ بن جاتا ہوں کیا ہو گیا یار ادب قاعدہ نہیں ہے ہمارے پاس. بازو جھکا دینا اللہ کا حکم ہے یعنی اپنے آپ کو دل کے الفاظ دے رہے انتہا عاجزی کساری کون کے سامنے جی اللہ شاید کوئی بات سن کے اختلاف کو کوئی بری بات نہیں لیکن ادب رہنا چاہیے. اللہم صلی علی وقل جب یہ حالت میں پہنچ جائے تو ان کے لیے دعا کرنا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما ایسے ہی جیسا بچپن میں میرے سے رحم فرما دے. ابھی میں اماد بھائی کو دیکھ رہا تھا اپنے بچے کے اوپر جو رحم فرما رہے تھے اللہ اکبر کیسا ہوتا ہر بات اس کی اچھی لگتی اس کی شرارت بھی اچھی لگ رہی اس کی بھاگم دوڑی بھی اچھی لگی اس کا آرگومنٹ بھی اچھا لگا. کیسا ایسی ماں باپ کتنے رحم کرتے ہیں اس کے اوپر مسکرا کے ویسے ہی یا اللہ ان پر تو رحم فرما. سبحان اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ کرنا چاہیے اللہ اکبر. اور سبحان اللہ اور ہمیں جو ان الانسان کیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات کہ اچھے عمل کریں. اچھے عمل کیا ہے ایک تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کریں اور اچھا عمل نمازوں کی پابندی کریں روزوں کی حفاظت کریں اپنی اور خصوصیت سے عصر کی حفاظت کریں اور ہم یہ آرگومنٹ سے بچیں. اور سبحان اللہ اور ہمارے پاس کیا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق کی تلقین کیا ہے چاہے کچھ ہو جائے حق بات بولا کرو لیکن انداز سے بولو. ایسا بھی نہیں بات حق بات ہوتے جیسا ماموں کو باپ کا سالہ مت بولو حق بات ہی لیکن ادب ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے اس کا. اللہ انتہائی ایک مثال دیجیے just to change the environment اللہ اکبر. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ تم سبحان اللہ بہترین امت ہے جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہے. تمہارا کام کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں. یہ مومن کی شان ہوتی اچھی بات کرتا ہے بری بات نہیں کرتا ہوں اور برائیوں سے رکاتا ہے. اللہ اکبر یہ مومن کی شان ہوتی ہے. یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیں چاہیے کہ بیسکس آف اسلام اینڈ ایمان سیکھیں اور ایوری ون آف اس آر دی ایمبیسڈر آف اسلام. ہم ایک سفیر اسلام ہم چلے پھریں تو پتہ چلے کہ ہم مسلمان جا رہا ہے لوگوں کو یقین ہو جانا کہ یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. ہمارے حیدرآباد میں بتاتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں ایک پولیس ایکشن ہوا تھا یہاں پر بزرگ جانتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت بری طریقے سے مارا گیا تھا کیونکہ مسلمان کچھ ایسی حرکت کی تھی سو کال مسلم جو رضا کارانہ موومنٹ تھا نعوذ باللہ کر رہے تھے تو اس کا پھر وہ خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. تو کچھ لوگ بتاتے کہ ایک مہاسیر سرکار غوث اعظم کی صاحبزادے ہیں معشوق ربانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سجادہ نشین تھے. ہم ان کو چاند خالو کہتے تھے بڑے خوبصورت تھے تو اس لحاظ سے چاند خالو کہتے تھے. تو وہ نماز پہ جا رہے تھے ورنگل میں نماز چاہے کچھ ہو جائے انہوں مسجد میں پڑھتے مرنا ہے تو بیٹا مرنا ہے. تو وہاں پر وہ ہندو لوگ تمام گھیر لیے قتل کرنا چاہتے تھے. دوسرے ہندو بھاگتے ہوئے آئے کہا کہ نہیں ان کو مت مارو یہ شخص نماز کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی غیر مسلموں کو بھی یہ یقین تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے نا برا نہیں ہوتا اس میں کوئی برائی نہیں کر سکتا ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ اکبر.
تو بہرحال باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سوالات بہت کچھ ہیں، اور سبحان اللہ عامل الصالحات میں ہم کس کو فالو کرنا چاہیے. ایک سوال کیا گیا تھا کہ ہم کس کو فالو کریں، who are we going to follow. تو اس میں ایک طویل حدیث ہے جو سبحان اللہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ ہے کہ تفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت میں 73 فرقوں میں بڑھ جائے گا. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب نار میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ 72 کا ہم کہاں سے تفصیل پوچھیں گے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ من کیا یا رسول اللہ، کون ہے وہ ناجی نجات پانے والے. تو آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. میں کی نسبت سے اہل سنہ اور اصحاب کی نسبت سے والجماع یہ ہیں. تو ان کو فالو کرنا چاہیے، اور خصوصاً سے جو صحابہ مختلف ہیں اس کے اندر بھی. اور صحابی کی تعریف کیا ہوئی کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ من صاحب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا وہ شخص جس نے ایمان کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہو. اللہ اکبر. لیکن تھوڑی دیر میں ختم ہو رہی ہے تو اللہ اکبر. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب دیکھا گیا کہ بہت سے ایسے صحابہ تھے کہ وہ حالت کفر میں بھی مرتد ہو گئے تھے، جو مسئلہ کبزاب سے مل گئے تھے تمام چیزیں. تو اس میں پھر اس کی ڈیفینیشن کو 800 ہجری میں بدلا گیا اور کہا گیا کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثم مات علی الاسلام، کہ جو صحابی اسے کہتے ہیں جو حالت ایمان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت پر وفات پایا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ ہمارا ہے. اب اس کے بعد صحابہ کو فالو کرنا ہے تو پھر یہ اہل بیت کو کیوں فالو کرنا ہے. اب بات کریں کہ اہل بیت کی بات کی اس وقت میں عرض کروں. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں کہا ہوں کہ قریباً سنایا گیا کہ غدیر قم پر پہنچ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں. مخاطب کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ ہیں. ان سے آقا دو جہاں فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلے جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت اور نور ہے. پھر حدیث تو ہے تبھی مختصری کہ وہ عطرت اہل بیت، اور میری عطرت جو میری اہل بیت ہے میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں. اور ترمذی کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، اس میں الفاظ ہے کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ قرآن اور اہل بیت کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہر ایک کے اوپر فرض کیا گیا. صحابہ کے طریقے پر چلو، قرآن اور اہل بیت کو تھامتے ہوئے. ہم یہ جو ابھی جو میں حدیث سنایا تھا ستفترق امتی علی 73 و 70 کے جو الفاظ ہیں کہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، میں اکثر ان کا مطالعہ کیا، بہت سے مرجیہ کا، خوارج کا، معتزلہ کا، تمام کا. دیکھا کوئی قرآن کو پکڑا ہوا ہے یا کوئی اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑے. میں جس کو پورا بہت مطالعہ کیا، کوئی صرف قرآن کو پکڑے ہوئے، اہل بیت کو مانتے ہی نہیں. اور بعض صرف اہل بیت کو پکڑے ہوئے، قرآن کو نعوذ باللہ ان کے پاس ایک پرائرٹی نہیں ہے قرآن کی، نعوذ باللہ. تو تب میں دیکھا کہ مانا علیہ وآلہ جو ہے وہ یہی اہل سنت و جماعت ہے کہ قرآن کے بھی تھامے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے بھی تھامے ہوئے ہیں. اور صحابہ کا ایک دور رہا ہے. اس واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایدیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ. اور اہل بیت کو کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح کی ہے. من رکب عنہا نجا ومن ترکہا ہلک، اور جو اس کے اندر بیٹھ گیا وہ بچ گیا، آ گیا، اور جو چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا، وہ مدل گال ہو گیا، یعنی کیا کہنا چاہیے گمراہ ہو گیا.
تو الحمدللہ ہمارے پاس صحابہ کا ستارہ بھی ہے، اہل بیت کی کشتی بھی ہے، اور ہم قرآن اور اہل بیت کو تھامے ہوئے. اس واسطے ہمیں ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے اور اس کے اوپر بحث کرنا نہیں. یہ بہرحال بہت سی باتیں میں اس کو ختم کرتا ہوں. boring you all. میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کچھ جماعتیں بھی لے رہے ہیں، کیونکہ میں نے سوچا کہ آج صرف قرآن حدیث کی بات کریں گے. اگر میں کوئی لاجک پہ بات کرتا تو شاید یہاں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوتی ہی. تو میں نے کہا آج قرآن حدیث سے بات کریں، کوئی میری بات نہ. اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث اہل بیت. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا مدد، نعرہ غوثیہ یا مدد، نعرہ حسین یا حسین یا حسین. تو سبحان اللہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. حق کی بات بتایا کرو، بچوں کو اچھی بات کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھی بات کرو. ہر زبان سے نکلے تو حق نکلے. اللہ بعض وقت کیا ہے، حق بڑا کڑوا بھی ہوتا ہے. ہم ایک دم سے غصے میں مت آ جاؤ. کوئی حق بات کر رہا تو شاید وہ حق کر رہا، جب کڑوی لگے تو سمجھنا کہ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ حق کیا، حق مر. حق کیا ہے، کڑوی ہوتی ہے بعض وقت. ارے بھائی یہ کڑوی میرے آقا نے کہا، میرے کو بری لگی نا، دیر مسٹ بی سم تھنگ. آئی ہیو ٹو ریوائو مائی ایمان، نعوذ باللہ، کہ بھائی میرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حق کو مان لیا جائے. آئی نو اٹ از ویری ہارڈ. ہر کوئی حق کو ماننا والے بڑے ہوتے ہیں. اور تواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ رہو. صبر کیا ہے، استقامت کو کہتے ہیں. صبر اقدامنا منصورنا، اس کی تفسیر کی گئی، اس کی شرح ایسی کی گئی کہ ثابت صبر کے معنی یعنی کہ خاموش ہو جانا وہ نہیں، بلکہ ہم ثابت قدم ہی رہنا. کل میں نے ثابت قدمی کے اوپر میں نے عرض کیا تھا، انشاءاللہ اس کو میں دہراؤں گا نہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرما، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما. میں نے جو سورہ عصر کی میں نے جو مختصر کی تفسیر کی میرے مالک، اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل حال فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا. دنیا اور آخرت میں میرے مالک ان کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل حال فرما. اہل بیت کی برکتیں شامل حال فرما، صحابہ کی برکتیں شامل حال فرما. اور جو آج ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جزء بدن ہے اور جو شعار رسول ہے، جو موئے مبارک پاک ہے میرے مالک، آج اس کی گناہگار آنکھوں سے زیارت کرنے جا رہے ہیں میرے مالک. یا اللہ اس موئے مبارک کے صدقے و طفیل میں ہمارے مسائل کا حل فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف